بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں۔ اس ٹائم ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ غزہ میں جو صورتحال چل رہی ہے اس کے اوپر اس ٹائم پوری دنیا جو آواز اٹھا رہی ہے اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس ٹائم سید بلال شاہ موجود ہیں جنہوں نے آج ایک بہت ہی اچھا نظام شروع کیا ہے کہ جو فلسطین کے اندر ظلم و جاریت ہو رہی ہے اس کے اوپر انہوں نے آج پھول نگر پاکستان پھول نگر کے اندر انہوں نے اس حوالے سے ریلی کا انعقاد کیا ہے، تو ان سے ہم بات کرتے ہیں یہ اس حوالے سے کیا کہیں گے۔ سب سے پہلے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین جو ہمارا قبلہ اول ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آغاز زندگی میں مسلمانوں کے دور میں اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی آپ نے، صحابہ کرام نے، حضرت علی علیہ السلام نے، سب لوگ، تو وہ ہمیں شاید مطلب اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہے اور ہونا بھی چاہیے، اور تمام مسلمانوں پر ایک فرض ہے کہ ایک کم درجہ کی نیکی ہے کہ دل میں برا ڈالنا۔ اسلام میں ہے کہ جب آپ کو کسی چیز کو برا سمجھتے ہو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اس کو زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو اس کو کم از کم دل میں برا جانا، یہ کم درجہ نیکی کا ہے۔ تو اس کی سب سے بہترین عوام کے لیے تو یہی ہے کہ عوام اپنی کم از کم معاشی طور پر اسرائیل کو یا اس کے حواریوں کو کمزور کرنے کے لیے ایسے اقدامات کریں کہ ان کی پروڈکٹس جو بھی ہیں، جو بھی ان کے سرمایہ داری نظام میں جو ان کا حصہ ہے، اس کو کم از کم اس کا بائیکاٹ کیا جائے، کم از کم مسلمان ملکوں میں۔ اور مسلمان حکومتوں کو بھی چاہیے کہ کاروباری سلسلے میں ایسے حالات پیدا کریں کہ مسلمانوں کا جو کاروبار ہے وہ ترقی کرے، نہ کہ یہودیوں کا، ان لوگوں کا جو اسلام کے دشمن ہے۔ اور باقی جو ہے وہ عسکری جو معاملات ہیں وہ تو گورنمنٹ کو چاہیے، بڑی مہربانی ہے وزیر اعظم پاکستان کی، انہوں نے عالمی فورم پر اچھے طریقے سے اپنے مسلمان بھائیوں کی فلسطین کی نمائندگی کی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں معاشی طور پر بھی ان کی مدد کرنی چاہیے، عسکری طور پر بھی ان کی مدد کرنی چاہیے، اور ہر لحاظ سے اس معاملے کو دنیا میں اٹھانا چاہیے۔ میں انتہائی خوش ہوں رونالڈو جو دنیا کا نمبر 1 فٹ بالر ہے اور اس کے اقدامات سے، اس طرح اور بھی کافی سارے پلیئر ہیں دنیا میں جو مسلمان نہیں ہیں لیکن اسرائیل کے لیے وہ آواز اٹھاتے ہیں، اور یہ ہمارا ہمیں دینی بھی اور اخلاقی بھی فرض ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں اور اس کے لیے آگے بڑھیں، قدم بہ قدم آگے بڑھیں، اور اس کے لیے ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ بامن اسلامک ممالک ہیں، اور کس طرح پہ اس ٹائم آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کس طرح مدد کر رہا ہے فلسطین کی، اور جو دوسرے ممالک ہیں وہ کس طرح اس فلسطین کی مدد کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ اس بات کو میری سمجھ سے باہر ہے۔ یہ جگہ خرید کے سے یہاں اپنا سیٹ اپ کیا، اپنا مملکت کیا، اپنا قبیلہ قائم کیا، تو آج بھی فلسطین کے ساتھ مطلب ارد گرد سب اسلامی ملک ہیں، اسرائیل کی سرحد کسی غیر مسلم سے نہیں ملتی، اور حکمرانی کر رہا ہے۔ یہ اس سے بڑی نااہلی اور اس سے بڑی مطلب ہے کہ میں سخت الفاظ نہیں کہنا چاہتا، اس سے بڑی ناکامی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ جو گھرا ہوا ہے مسلمانوں میں، اور اس کے وہ طاقت شمشیر کے اوپر، اپنے بازو شمشیر کے اوپر تمام مسلمانوں کو زیر کر کے بیٹھا ہے۔ میں اس لحاظ سے بھی کہوں گا کہ شکر ہے، چلے ایک دو جیسے ایران کی مطلب تعریف کر سکتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ اگر ان کو کسی سے خطرہ ہے تو سب سے زیادہ ایران سے ہے، پھر ایک پاکستان سے ہے، لیکن پاکستان کی چونکہ سرحد نہیں ملتی اور ایسے معاملات ہیں، جب تک تمام ملک پاکستان اور ایران کو سپورٹ نہیں کریں گے، تمام اسلامی ملک، یہ اسرائیل اسی طرح اپنی جارحیت قائم رکھے۔ مجھے لگتا ہے کہ ایک ہٹلر جو تھا وہ پاسٹ میں گزرا تھا، اور ایک ہٹلر دوبارہ آنا چاہیے، ایسا کوئی جو جیسے اس نے اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو ختم کیا تھا، اس طرح دوبارہ کوئی ایسا آنا چاہیے جو کہ اس کو ختم کیا جائے۔ کیا لگتا ہے؟ کہہ سکتے ہیں، لیکن مطلب یہ تاریخ اسی طرح ہے کہ لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اس کے بعد کوئی نیا اس سے بڑا آتا ہے یا اس سے کم آتا ہے۔ ہٹلر تو نہیں آ سکتا، ایسے ہی ہے، لیکن شاید اس سے بھی بڑا آ جائے۔ میں ذاتی طور پر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر سے بھی اس بات پہ توقع رکھتا ہوں کہ حافظ قرآن ہیں، سید ہیں، اور ان کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے، لیکن ظاہر ہے
اپنے مصائب اور مسائل کو دیکھ کر ہی کسی نے بات کرنی ہے. کسی نے جو بھی قدم اٹھانا ہے اپنے مصائب اور مسائل کو دیکھ کر. اچھا، یہ جو آج آپ نے فلسطین اور غزہ کے لیے ریلی رکھی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے یہ ہمیں وہ یہ جو ہے یہ وہ سب سے کم درجہ جو نیکی ہم وہ حاصل کر رہے ہیں، اور یہ بھی دین کا حصہ ہے. اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے تو اس کے لیے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، دنیا کے فورم پر آواز جانی چاہیے، اور اس کو مطلب اس میں اشتعال نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک نیک مقصد کے لیے پرامن اور پرخلوص ایک احتجاج ہے، اور میری ذاتی خیال میں یہ اویئرنیس ہے، باقی لوگوں کے لیے اویئرنیس ہے کہ باقی سب لوگ بھی اس چیز کو دیکھیں اور اس معاشی بائیکاٹ کا کریں جس معاشی ترقی کی وجہ سے اسرائیل پوری دنیا کے مسلمانوں کو وہ زیر کرنا چاہتے ہیں. جی بالکل، جیسا کہ ناظرین آپ نے سنا کہ اسرائیل کی ہمیں چیزیں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے جس کی وجہ سے اسرائیل کو مدد ملتی ہے کہ تو اور وہ مسلمان ممالک کو، مسلمانوں کو شہید کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس میں بہتر سے بہتر کریں اور اپنی جو ہم جہاد جس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہا انہوں نے کہ اگر آپ ہاتھ سے جہاد نہیں کر پا رہے تو زبان سے کریں، زبان سے نہیں کر پا رہے تو دل سے آپ جہاد کریں. تو جیسے بھی آپ کر سکتے ہیں اس طرح کریں. جیسے پوری دنیا میں اس ٹائم فلسطین کے اوپر ریلی نکالی جا رہی ہے کہ فلسطین کے حق پہ ریلی نکالی جا رہی ہے، اسرائیل کے خلاف جو ریلی نکالی جا رہی ہے، فلسطین مسلمانوں کے اوپر وہ جو ظلم و جاریت کر رہا ہے اس کو اللہ پاک ان کے اس ظلم سے بچائے. اچھا تو ناظرین ہم جو ہے پورے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کی مذمت ہے کہ جو فلسطین پہ ہو رہا ہے، جو اسرائیل کر رہا ہے، ہمیں مذمت لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. ہمیں جو لفظ ہے وہ جہاد کا استعمال کرنا چاہیے اس ٹائم، یا ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوں اور مذمت کے لفظ کو نکال کر ہم جہاد کی طرف جائیں. ایسے ہی ہے؟ نہیں، میں دیکھو مطلب ایک تو یہ قرآن میں بھی ہے، ہم لوگ مطلب یہ سنتے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہود و نصارہ کے بارے میں قرآن آیاتیں مبارکہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ لوگ مطلب اسلام کے دشمن ہیں، یہ امن کے دشمن ہیں. اور یہ تو ایک تاریخی بات ہے نا، اور دین کی بات ہے کہ جب تک ایک بھی یہودی زندہ ہے نا تب تک امن نہیں ہو سکتا. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ ہٹلر کی بات کر رہے تھے تو ہٹلر نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سی بات کر کے بڑھایا کہ یہودی جب تک دنیا میں امن نہیں ہو سکتا. ایسے ہی ہے. اصل میں یہ ہے کہ دیکھو وہ اسلام اور امن کے دشمن لوگ ہیں. ٹھیک ہے. وہ جو کر رہے ہیں وہ اپنے لیے ٹھیک کر رہے ہیں. ہمیں اس بات کی ہر وقت یہ مذمت، ان کی ریکویسٹ، منت، یہ میری سمجھ میں نہیں آتی. ہم پاکستانی ہیں، ہم انڈیا نے فلاں کر دیا جی، اس نے یہ فاشی ہے، یہ اس کا کام ہے، اس کا ہمیں اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، اس کو اسی پلیٹ فارم پہ اس کو شکست دینی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. دیکھیں مطلب مسلمانوں کا دیکھیں مطلب یہ ترک کہاں سے اٹھے، مطلب ایک مطلب قبیلے سے، ٹھیک ہے نا، اور عرب کہاں سے اٹھے، مطلب کہاں سے، مطلب 313 سے نکلے اور پوری دنیا میں حکومت کی ہے اسی طرح کی. لیکن جب آپ کے اندر اپنے مخالف کو جواب دینے کی طاقت نہیں ہوگی تو پھر اس کا کام ہے اس نے جو کرنا. میں اس چیز کی ان کی مذمت اخلاقی طور پر کر سکتے ہیں، لیکن اوور آل تو ہمیں اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، اس کو اس چیز کا جواب دینا چاہیے کہ تم مطلب یہ غلط کر رہے ہو. یہ تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان اس سے مذمت کر رہے ہیں. اس دنیا کے مسلمانوں میں گھرا ہوا ہے چاروں طرف، مطلب سارے مسلمان ہیں. ٹھیک ہے. اور اپنی طاقت کا اس کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے اگر سب لوگ متحد ہوں، سب لوگ ایک کاز کے لیے کام کریں اور ایک ہی مطلب باقی چھوڑ دیں رنگ و نسل کو، بیت المقدس کے لیے کام کریں تبھی سب اکٹھے ہو سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ مسلمان حکمرانوں کو اور مسلمان لوگوں میں یہ جذبہ پیدا کرے کہ ہم نے مسلمانوں کی جو عزت نفس ہے وہ ضرور نہیں دیں. جی تو ناظرین اس ٹائم ہمارے ساتھ محمد عرفان سکی موجود ہیں. ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو آج ریلی کا انعقاد کیا جا رہا ہے اس حوالے سے یہ کیا کہنا چاہیں گے. السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ سب دوستوں کو، دیکھنے والے سارے ساتھیوں کو، اور میری ریکویسٹ ہے کہ آج کی جو ریلی ہے یہ صرف کسی ذات کے لیے نہیں ہے،
یا کسی فرد کے لیے یا کسی ایک ملک کے لیے نہیں ہے. یہ ہے ایز اے بینگ اے مسلم، ہم لوگ مسلمان پیدا ہوئے ہیں، مسلمان ہیں، اور مسلمان ہی ہم نے وفات پانا ہے، دنیا جانا. ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی سپورٹ کریں، اور سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں. ہم لوگ جو اس پوزیشن پہ پہنچے ہوئے ہیں، ہمارے مسلمان ممالک کا جو اس ٹائم حال ہے وہ ہم لوگوں کے صرف گھروں میں بیٹھنے کی وجہ سے ہی ہے، اور ہم لوگ جو پیچھے رہ گئے ہیں کہ کسی چیز میں ترقی نہیں کر رہے اور کسی کو سپورٹ نہیں کر رہے، اور ہمارا اسی وجہ سے یہ آج حال ہو رہا ہے. ہمارا یہ تقریباً 11واں کنٹری ہے، ملک ہے جو تباہ کی بربادی کی طرف جا رہا ہے. اس سے پہلے شام، سیریا، لبنان، یمن، عراق، افغانستان، ٹھیک ہے نا، بوسنیا ہرزیگووینا، یہ سارا ون بائی ون وہ چیک کرتے رہتے ہیں، ایک ایک ملک کا تباہ کر رہے ہیں. اگر آج ہم لوگوں نے اسٹیپ نہیں لیا تو یہ ہمارے والی آنے والی نسلیں جیسے پہلے غلامی کی زندگی گزارتے رہے ہیں اس طرح یہ غلامی کی زندگی گزاریں گے. جی بہت بہت شکریہ. جی تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ایک ایک کر کے مسلمان ممالک کو ختم کیا جا رہا ہے. پہلے یمن تھا، پھر فلسطین آیا، پھر ایسے وہ سیریا کی طرف اب بڑھ رہے ہیں. تو یہ ہمیں اس کے اوپر آواز اٹھانی پڑے گی، اس کے خلاف ہمیں ہونا پڑے گا، نہیں تو ان قریب یہ جو ہے پورے دنیا پہ حکومت کرنے کو تیار ہے. اچھا، آپ اور کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے، کہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے ایز اے ہم مسلمان، سب سے پہلے تو مسلمان ہیں، اس کے بعد پاکستانی ہیں، ہمیں جہاں تک ہو سکے فلسطینیوں کی سپورٹ کرنی چاہیے. اگر آپ ایک جابر حکمران کے آگے تلوار نہیں نکال سکتے تو کم از کم آپ زبان تو نکالیں، اپنا عملی کردار تو ادا کریں. ان لوگوں کا بائیکاٹ کریں. جتنی پروڈکٹس ان کے پاکستان میں بنتی ہیں، ان کے تقریباً 70 to 16% جو ان کے شیئرز ہوتے ہیں، پیسے جو ان کو ریٹرن جاتے ہیں، وہی ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں انہوں کی شہادت پہ یہ لوگ پیسے لگاتے ہیں. ہم لوگوں کو چاہیے ٹوٹلی طور پہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. ہماری جو پاکستانی مصنوعات ہیں اچھی ہیں، پروڈکٹ اچھی ہے، اگر ہم لیں گے نہیں تو ان کو کیسے پتہ چلے گا اچھی نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. تیسرا میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری مسلمان کنٹریز کی آپس میں ایک مینس کہ وہ یونین بنی ہوئی ہے، جیسے یہ OIC کا اجلاس ہوتا ہے میرے خیال میں، ان کو بلانا چاہیے. سارے مسلمانوں کا اجلاس ابھی تک نہیں بلایا گیا. ان کو یہ باور کرانا چاہیے کہ یہ سارے ظلم و ستم بند کیے جائیں. اگر آپ آج نہیں نکلیں گے تو کل دوسرے کی باری آنے والی ہے. تو میری ریکویسٹ ہے سارے مسلمان دوستوں سے، پاکستانیوں سے، باقی کنٹریز والے لوگوں سے بھی کہ ہم جتنی سے زیادہ سپورٹ ہو سکے ان کے لیے ہم کریں. جی بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، آپ نے سنا کہ اس ٹائم ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں ایک اجلاس ورلڈ لیول پہ منعقد کرنے کی ضرورت ہے مسلم ممالک کا، جس کی بنیاد پر یہ مسلم ممالک اکٹھے ہوں اور اسرائیل کو بتائیں کہ مسلمان ایک قوم ہے. جی تو ناظرین، اس ٹائم ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ MSF ضلع قصور سید فہد بلال حسین شاہ اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو انہوں نے MSF کی تھرو انہوں نے آج جو ہے ریلی کا انعقاد کیا ہے. فلسطین کی جو اوپر ریلی ہے اس کا انعقاد کیا ہے. تو اس حوالے سے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال؟ اللہ کا شکر ہے. آپ نے تو سب سے پہلے مجھے آج کے حوالے سے بتا دیں. دیکھیں، آج ہم نے جو ریلی کا انعقاد کیا ہے، ہم نے اس کا مقصد یہی تھا کہ ہمارے پھول نگر کے جو جتنے بھی نوجوانان ہیں، ہمارے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ہیں، الرحمان فاؤنڈیشن، اور جتنے بھی دوسرے ہمارے ساتھ دوست احباب، ساروں کو میں نام تو نہیں لے سکتا، لیکن تمام دوست مل کر آج ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم تمام دوست کم از کم اپنی امت مسلمہ جتنی ہیں اور اپنے پاکستان کے حکمران، ان سے آگے ہم اپنا سٹانس پیش کریں کہ کم از کم ہم تمام لوگوں کو دیکھیں. فلسطین کے جتنے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، بچے ہیں، ایسے ہی ہے. ان کے جو حالات ہیں وہ تو کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں کہ رہنے کے لیے ان کے پاس چھت نہیں ہے، زندہ رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، اور بچے ان کے مارے جا رہے ہیں. کھانا پینا، جتنی جو ہمارے اقوام متحدہ کا جو اصول ہے جس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ایک انسان کے لیے ضروری ہیں، مسلمان یا باقی چیزیں، ایک انسانیت سوز ایک جو ان سا رویہ ہے وہ اسرائیل ان کے ساتھ اپنا رہا ہے. اور ہماری میں سمجھتا ہوں امت مسلمہ اور حکومت پاکستان کے جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں تمام کو مل کر اس پر ایک بڑا ہی جسے کہتے ہیں نا پرجوش بیان دینے چاہیے. اس کے علاوہ جہاں تک ہو سکے ان کی مالی امداد کرنی چاہیے. اس کے بعد جنگی اگر ہو سکے جہاں تک ہو سکے ان کی کرنی چاہیے، تاکہ کم از کم اس ناانصافی کو روکا جائے جہاں تک ہو سکے. اور یہ بات میں آپ کو آج بتا دوں
کہ ہمارا رب ہمیں معاف نہیں کرے گا اگر ہمارے اختیار میں کوئی چیز ہوئی اور ہم اسے نہ کریں. ایسے ہی ہے. بالکل جو سا ہمارا قبلہ اول ہے وہ صرف اور صرف فلسطینیوں کا اس پہ نہیں حق, ہم تمام مسلمان اس کے لیے جواب دیں ہیں. ایسے ہی ہے. ہماری مسجد اقصی ہے اس کے لیے صرف اور صرف فلسطینی جواب نہیں, ہم بھی وہ اس کی حفاظت میں اگر اپنی جانیں دے رہے ہیں, اپنے بچے پیش کر رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں تمام ہم مسلمانوں کا فریضہ بنتا ہے کہ مل کر اس پہ ایک اچھا سٹیک لیں, اچھی آواز بلند کریں, اور جہاں تک ہو سکے اپنے حکمرانوں کو اور امت مسلمہ کو کہیں کہ اپنا جہاں تک جتنا بھی وہ اپنا مؤثر کردار اس میں ادا کر سکتے ہیں وہ کریں. 52 اسلامک ممالک ہیں, تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ 52 اسلامک ملک کس طرح فلسطین کی مدد کرنے کو جا رہے ہیں, یا پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان اس ٹائم فلسطین کی مدد کس طرح کر رہا ہے؟ دیکھیں جی, اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ 52 اسلامک ملک سب سے پہلے متحد ہو کر بیٹھیں. ایسے ہی ہے. سب سے پہلے تمام کا ایک قوم ہونا ضروری ہے. ایسے ہی ہے. نہیں تو وقت تھا, آج کل اس ٹائم ہم اربوں میں ہیں ہماری تعداد, لیکن ہم کوئی مؤثر کردار نہیں ادا کر رہے. کسی ٹائم 313 نکلے تھے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے امت مسلمہ کہاں سے شروع ہوئی. آج ہم نام کے مسلمان ہیں, ہم میں وہ جذبہ بالکل بھی نہیں ہے جو مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے فریضے ہیں. تو آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے کہ فلسطین جو ہے اسلامک ممالک سے گھیرا ہوا ہے, صرف ایک اس کو اسرائیل لگتا ہے. سب سے پہلے تو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کی مدد کریں, دوسرے ممالک تو دور کی بات ہے. اور اگر دوسری بات کی جائے تو اگر آپ کی بات مسلمان ممالک اکٹھے ہو جائیں تو کسی کی بھی جرت نہیں ہے کہ کچھ بھی اس طرح کی سر انجام دے سکے. کیا خیال ہے آپ کا؟ میں آپ نے جو کہ صرف اور صرف فلسطین کیوں ٹارگٹ ہے, تو اس کی وجہ ہمارے قبلہ اول ہے, بیت المقدس ہے, مسجد اقصی ہے, جس وجہ سے وہ ٹارگٹ ہیں. اور ہم انشاءاللہ اب امید رکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ پوری قوم اس کاز کے لیے اکٹھی ہوئے گی. جہاں تک یہ جو اسرائیلی ایشیا کا بائیکاٹ ہے وہ تو ساتھ ہی چل رہا ہے, اور انشاءاللہ اس پہ مؤثر حکومت کردار ادا کرے تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں زیادہ ہوئے گا. یہ بہت اچھی چیز ہے کہ ہم چیزوں کا ہم اگر جیسے کہ آگے بھی بات ہوئی تھی کہ جہاد جو ہے اگر ہاتھ سے نہیں کر سکتے تو زبان سے کریں, زبان سے نہیں کر سکتے تو دل سے برا ان کو چاہیں. تو وہی اس ٹائم ہم کر رہے ہیں. اگر ہم اپنے ہاتھ سے نہیں کر پا رہے تو اپنی زبان سے اور دل سے جہاد کر رہے ہیں, ہم دل سے ان کو برا مان رہے ہیں. تو اسی میں بہتری ہے. اور اب آپ یہ جو آج آپ نے ریلی کا انعقاد کیا ہے فلسطین کے اوپر, تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں اس ریلی کا ہمارا کوئی سیاسی یا کوئی اور مقاصد نہیں ہے. امت مسلمہ کے مسلمان ہونے کی جو سی ہماری ذمہ داری ہم پہ عائد ہوتی ہے, ہمارے فریضے ہم بہت ادا کر رہے ہیں, اور یہ بہت کم ہم کر رہے ہیں, ہمیں اس سے بہت زیادہ کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ یہ سفر ہم نے شروع کیے, یہ ریلی کی حد تک نہیں, انشاءاللہ ان کی مالی امداد کے لیے بھی ہم کیمپ لگائیں گے جہاں تک کوشش ہو سکی. تمام دوست, اور آج میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ یہ اچھے مسلمان ہم تمام اپنے مسلمان ہونے کا جو سا ہے نا کردار ادا کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا پہلو ادا کریں گے. تمام دوست متحد ہیں, جتنا ان کا شکر گزار کر سکیں. جی تو ناظرین آپ نے بات سنی. تو یہ ریلی کا انعقاد جو ہے فلسطین کے حق میں کیا جا رہا ہے, اسرائیل کے خلاف کیا جا رہا ہے. اور اس ریلی کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیلیوں کو بتایا جائے کہ پوری دنیا میں مسلمان کتنے ہیں, پوری دنیا میں جو مسلم ممالک ہیں وہ کتنے ہیں. اور اگر اسرائیل نہ ہٹا فلسطین کے اوپر ظلم و جاریت کرنے سے, تو یہ ایک پاور شو ہوتی ہے. جو ریلی ہے ایک پاور شو ہے کہ اگر وہ نہ ہٹا تو یہ پاور شو اسرائیل کو ڈرا سکے تاکہ اسرائیل اس چیز سے پرہیز کرے. اور ایک اور اگر ہٹلر ہسٹری میں گزرا ہے تو ایک اور ہٹلر آنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی. آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر ہٹلر ایک ہسٹری میں کوئی گزر گیا ہے تو نیا ہٹلر آنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی. جیسے ہٹلر نے یہودیوں کو, اسرائیلیوں کو ختم کیا تھا, تو ایسا ہی کوئی آپ کو لگتا ہے کہ آئے گا اور ان کو اسی طرح ختم کرے گا؟ بالکل, میں سمجھتا ہوں وقت آ چکا ہے, اور انشاءاللہ رب تعالیٰ کی ذات ہے, انشاءاللہ کسی نہ کسی کو اس کام کے لیے مختص کرے گی. ہم کیونکہ امید تو صرف اور صرف رب تعالیٰ کی ذات سے ہے, تو ہم اس سے انشاءاللہ دعا بھی کر رہے ہیں تمام دوست, اور امید بھی انشاءاللہ پوری بند ہوئے ہیں کہ کوئی رہنما انشاءاللہ مسلم امہ کا اس سارے جو ظلم و ستم ہے اس کے خلاف آواز اٹھائے گا اور اس کے خلاف جنگ لڑے گا انشاءاللہ ایک غزوہ.
بہت شکریہ جی. تو ناظرین آپ نے سنا تو خیر آپ لوگ لازمی بتائیے گا کہ آپ لوگ کس طرف فلسطین کے حق میں جہاد کر رہے ہیں, اور یہ جہاد ہم سب مسلمانوں پر واجب ہے اس ٹائم, کیونکہ مسلمان کا بھائی ہے اور ایک بھائی دوسرے بھائی کی مدد کرتا ہے اور کرنی بھی چاہیے. تو خیر اسی کے ساتھ میں اجازت مانگوں گا, ملیں گے ایک نئے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.